السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں اور میری ماں بہنوں، پیارے بچوں، رمضان المبارک کے بالکل آخری مرحلے میں ہم آ چکے ہیں۔ آج چوتھی تاخرات بھی ہم اہتمام کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اگر ہمیں شب قدر تلاش کرنا ہے اور کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو ایک بڑی پیاری دعا تلقین کی، جو ان دنوں میں، ان راتوں میں ہم سب کو پڑھنا چاہیے۔ وہ دعا یہ ہے، آپ سب مل کے پڑھیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، تو بہت معاف کرنے والا ہے، معافی مانگنے والوں کو بہت چاہتا بھی ہے، دوست بنا لیتا بھی ہے۔ آج اس مقدس رات میں، ان مقدس گھڑیوں میں ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں، ہمارے ہر قسم کے گناہوں کو تو آج فرما دے، معاف فرما دے، غلطیوں کو، صغیرہ کبیرہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ محترم ماں بہنوں، عزیز دوستو، اس رات کی کیا فضیلت ہے، مجھ سے زیادہ آپ جانتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں۔ یہاں ہم جتنے لوگ آئے ہیں، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی یہ سوچے کہ ہماری دعا رد ہو جائے یا ہماری دعا معلق ہو جائے۔ اتنی عبادت کرنے کے باوجود ہماری دعا کہیں قبولیت کے درجے تک نہ پہنچے، ایک خاص کیفیت، ایک ڈر ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، ایسی مقدس رات میں جو شب قدر کہلاتی ہے، 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کی رات ہے، تمہارے تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، تمہارے قسمتوں کے فیصلے ہوتے ہیں، لیکن اس رات کو اہتمام کرنے سے پہلے، اپنے گناہوں کو معافی مانگنے سے پہلے 3 گناہ کو تلاش کر لیں اور اس کو ابھی سے معافی مانگ لیں، تاکہ ہمارے کو پوری شب قدر نصیب ہو جائے۔ ایک پہلی گناہ ہے جس کی دعا کے تعلق سے آتا ہے کہ اس کی دعا معلق ہو جاتی ہے۔ شب قدر جیسی مقدس راتوں میں اللہ تعالیٰ پینڈنگ کر دیتا ہے، معلق کر دیتا ہے۔ ایک وہ آدمی جو شرک کرتا ہے، ایک وہ دوسرا آدمی جو اپنے ماں باپ کو عزت پہنچاتا ہے۔ ماں باپ ہیں، ان کی خدمت نہیں کیا، ان کی دعائیں نہیں لیا۔ اگر جن کے ماں باپ نہیں ہیں، ان کے لیے مغفرت کی تو دعا کرنا چاہیے۔ تیسرا وہ آدمی کینہ، کپٹ، بغض، عداوت، جلن، اس کی وجہ سے رشتے ناتوں کو کاٹ لیا، قاطع الرحم، رحمی رشتوں کو بیکاٹ کر لیا، اس کی دعا بھی معلق ہوتی ہے۔ اللہ سے ہم دعا کریں، اے اللہ، یہ گناہ ہم سے ہوئے ہیں، ہم غلطی کے شکار ہیں، لیکن ہماری خواہش ہے یہ پوری رات کی فضیلتیں، رحمتیں، برکتیں ہم پر نچھاور ہو جائیں اللہ کی طرف سے۔ وہ گناہ ہم سے ہوئے ہیں، اے اللہ، اس رات میں تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ گناہ کو بھی معاف فرما دے، اور یہ گناہوں کو، سارے گناہوں کو بھی تو معاف فرما دے۔ اور ان چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے، اس کی معافی مانگ لیں اور اس کے بعد جو ہے دعائیں کریں۔ 1-2 اعلانات اہم ہیں، اس کے بعد میں تفصیل کروں گا۔ ایک اعلان یہ ہے کہ عید کی نماز اس مسجد میں 9:30 بجے ہوگی، اور خواتین حضرات بھی آ سکتے ہیں مسجد کا ادب کا لحاظ رکھتے ہوئے۔ اور دوسری اعلان یہ ہے کہ کل سے تراویح حزم معمول ہوگی، یہاں پہ تفسیر نہیں ہوگی، لیکن جو ہے نماز کا وقت سیم وہی رہے گا، 8:45 سے ہی ہوگی، اس کا خیال رکھیں۔ کل 2 سورہ تفسیر کے جو چھوٹ گئے تھے، اس کا اختصار یہ ہے سورہ فجر۔ اے باغی اور نافرمان انسان،
کیا تو اللہ کے گرفت سے نڈر ہو گیا ہے؟ اللہ نے دنیا میں کسی کو سامان عیش دے کر آزماتا ہے، اور وہ صبر کرتا ہے یا بے صبری کرتا ہے۔ کسی کو ملا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں میری صلاحیتوں سے کمایا ہوں، میری عقل سے کمایا ہوں، اور یہ نہ سمجھے ہو اللہ تعالیٰ نے کسی کو نوازا ہے تو کسی کے ماتحتین کے طور سے نوازتا ہے، بیوی بچے ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نوازتا ہے۔ اور انسان کی فطرت ہے جب نوازا جاتا ہے تو مال کی محبت پہ انسان اپنے انجام کو فراموش کر دیتا ہے کہ مجھے جانا ہے، اللہ کے پاس جواب دینا ہے، اس کو بھول جاتا ہے، وہ آخرت میں بڑا پچھتائے گا۔ پھر اور ایک بات کہی گئی ہے، کبھی کبھار ہمارے کاروبار میں، ہمارے ترقیوں میں، ہمارے کاموں میں رکاوٹ ہو جاتی ہے، نقصان ہو جاتا ہے۔ انسان کہتا ہے اے اللہ میں بہت دبدبے والا تھا، بڑے مرتبے والا تھا، بڑے بزنس اچھا چلتا تھا، لیکن پورے کا پورا ٹھپ ہو گیا میرا۔ کیوں ہو گیا ایسا؟ میں ذلیل ہو گیا لوگوں کے حساب میں۔ اللہ تعالیٰ بولتا ہے کلا، ہرگز نہیں، ہم کسی کو ذلیل نہیں کرتے۔ میں نے تمہیں مال دیا تھا لیکن تم مال کے غرور میں کسی یتیم کا خیال نہیں کرتے تھے، کسی بیوہ کی کفالت نہیں کرتے تھے، حقوق کو ادا نہیں کرتے تھے۔ اللہ نے تمہیں یہ مزہ چکھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے ہمیں بچائے۔ سورہ بلد انسان کی پیدائش تکلیف اور مشقت سے ہوئی ہے، جبکہ وہ انتظام ربوبیت کا سخت محتاج تھا، لیکن جب بڑا ہو گیا تو سمجھنے لگا اس پر کوئی قابو پا نہیں سکتا۔ اللہ کے دیے ہوئے مال کو غلط جگہوں پہ خرچ کرتا ہے۔ اللہ کا دیا ہوا مال غلط جگہوں پہ۔ ایک بات یاد رکھیے، قیامت کے دن اللہ کے دربار میں جب کھڑے ہوں گے، کچھ سوالات ہوں گے، وہ سوال کا جواب جب تک نہ دے اس کا ایک قدم نہیں ہل سکے گا۔ اس میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور عمر کو کہاں ضائع کیا، جوانی کو کن کاموں میں خراب کیا۔ یہ تمام چیزیں سوالات ہونے والے ہیں۔ اللہ کی گرفت سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ انسان کو کامیابی کی منزل تک پہنچنے کے لیے کچھ مشکلات اٹھانا پڑتا ہے، چڑھاؤ چڑھنا پڑتا ہے، گھاٹی راستے گزارنا پڑتا ہے، تب چل کر ملتی ہے۔ وہ مشکلات کیا ہیں؟ دوسروں کو غلامی سے آزاد کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، مسکین کا خیال رکھنا، بالخصوص رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، بے سہارا خستہ لوگوں کی مدد کرنا، مصیبتیں آئے تو صبر کرنا، دوسروں کی مصیبتوں اور غم میں شریک ہونا، ان کو جو ہے ریلیکس کے لیے بات کرنا اور ان کو صبر کی تلقین کرنا، یہ گھاٹی گزار راستہ ہے۔ پھر اس کا سورہ شمس جس میں کہا گیا جس کسی نے اپنے نفس کو شرک اور اخلاقیوں کی گندگی سے پاک کر لیا اور قرآن اور رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیا، اپنی زندگی کو سنوار لیا، وہی آخرت میں بامراد ہوگا۔ وہ آدمی ان کے احکام کی جو آدمی ان کے احکام کی خلاف ورزی کرے گا وہ تباہ برباد ہوگا۔ اس میں ایک بڑی اہم بات ہے تزکیہ۔ یہ پورا رمضان، یہ پورے روزے، یہ پورا قرآن اور یہ پوری تراویح، رات میں تہجدیں، یہ کیا ہیں؟ تزکیہ، نفس کا تزکیہ۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کی تربیت کر لیا ان 30 ڈیز کے اندر، یہ رمضان کے اندر، وہ کامیاب ہو گیا۔ سورہ لیل تمہاری اصلی زندگی جو ہمیشہ رہنے والی ہے، دنیا کی زندگی کے بعد آنے والی ہے، وہاں وہی لوگ کامیاب ہوں گے جو یہاں خدا کی ہدایت اس کے بتائے ہوئے طریقے پہ زندگی گزاریں گے۔ کامیاب گروپ کون ہیں؟ ان کے کیا اوصاف ہیں؟ اللہ کے دیے ہوئے مال میں خرچ کرتے ہیں۔ ہر سورے کے اندر یہ بات آ رہی ہے، ہر سورے کے بعد آ رہی ہے۔ دیکھو، ان باتوں سے بچتے ہیں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، توحید کا اقرار کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتے ہیں، اس کے پیغام کی بھی تصدیق کرتے ہیں، اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ ناکام گروہ جو فیل ہو جائے گا دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اپنے خواہشات نفس کا غلام بنا ہوا ہے، اپنی کمائی اپنے عیش و آرام کے لیے خرچ کرتا ہے، دوسروں پہ کبھی خرچ نہیں کرتا ہے، ضرورت مندوں کی مدد نہیں کرتا، توحید کا اقرار نہیں کرتا، شرک کرتا ہے، رسالت کی تصدیق کو کرتا ہے
لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ پریکٹیکل عمل نہیں کرتا ہے، آخرت پر ایمان و یقین نہیں کرتا ہے، ایسے لوگ نامراد ہوں گے اور قیامت کے دن بڑا پچھتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کامیاب گروپ جو دنیا میں بھی آخرت میں بھی کامیاب ہے اس گروپ کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیشہ شمار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دعا پڑھی، اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے اللہ تو ہم کو معاف کر دے، ہم پہ رحمت برسا، تو بہترین رحم کرنے والوں میں سے ہے۔ ایک اعلان یہ ہے، سید کاشف شتاری سے پہلے بھی دعا کی گئی کہ کینسر کے مریض ہیں، عید کے بعد ان کی سرجری ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت نصیب فرمائے اور ان کو ان سرجری کامیاب ہو، ڈاکٹروں کو اللہ تعالیٰ صحیح رہنمائی فرمائے۔ جتنے بیمار ہیں ان سب کے لیے ہم دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو صحت عاجلہ کلیات سے مالا مال فرمائے۔ سورہ ضحیٰ، سورہ نشرہ، اس کو بھی اپنے وظیفوں میں رکھیے۔ یہ دونوں صورتیں بڑی اہم ترین صورتیں ہیں۔ کبھی کبھار اللہ تعالیٰ انسان کو دنیا میں آزماتا ہے، مصائب ہوتے ہیں، پریشانیاں ہوتے ہیں، کہیں اولاد سے ہوتی ہے، کہیں تجارت سے ہوتی ہے، کہیں پریشانیوں سے ہوتی ہے، لیکن مومن کی زندگی پریشانیوں سے مقابلہ کرنا ایک مومنانہ کیفیت ہے۔ وہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے اور یقین بھی کرتا ہے کہ جب کہ ہم اللہ کو مانتے بھی ہیں، اللہ کے رسول کی اطاعت بھی کرتے ہیں، آخرت کے دن پر یقین ہے کہ اللہ ہمارے حق میں بہترین فیصلے کرے گا، یہ مصیبتیں آتی ہیں تو بھی وہ دور کر دے گا۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں صورتوں کے اندر، دونوں صورتوں میں یہی کہا گیا، مسلمانوں ہمت سے رہو، شرط یہ ہے کہ اللہ سے رشتے قائم رکھو، اس کے ساتھ ہمت رہو۔ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں مٹی میں ملا نہیں سکتی جبکہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جو ملانے والے سوچیں گے وہ مٹی میں مل جائیں گے، لیکن اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ شرط یہ ہے اللہ کی ذات پر یقین ہو، اور یاد رکھیے مشکلات ہمیشہ مشکلات نہیں ہوتی ہیں، اور تکلیفیں ہمیشہ نہیں ہوتی ہیں، ظلم ہمیشہ ظلم نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یقیناً ہر تنگی کے بعد ایک آسان دور لائے گا، یقیناً وہ دور کامیاب ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعائیں کرتے رہیں۔ سورہ 3، انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا، اسے صلاحیتیں دی، آزادی کے عمل کی، اختیار کی آزادی بھی دی، جس میں سے بعض لوگ نافرمان ہو جاتے ہیں، بعض لوگ خدا ترس ہوتے ہیں۔ انصاف کا تقاضا ہے نافرمانوں کو سزا دی جائے اور جو فرمان بردار ہیں ان کو جنت میں نعمتوں سے مالا مال کیا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے، کیا میں سب حاکموں کا حاکم نہیں ہوں؟ ہاں، کیوں نہیں اے اللہ، تو سب حاکموں کا حاکم ہے۔ سورہ علق، اس کے 2 شان نزول ہیں۔ پہلا ایک حصہ اقرا بسمی کا ہے، اور دوسرا جو ہے ابو جہل وغیرہ کے تعلق سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھتے تھے، تو اس نے کہا کہ آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھیں گے تو وہ نعوذ باللہ میرا پیر رہے گا، آپ کی گردن رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑے پیارے انداز میں جواب دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے وقت ستایا جا رہا ہے، کیا ہی اچھا ہوتا انہیں نیک کام کرتا، اچھی باتیں کرتا، اس کے بجائے انہیں بغاوت پہ اترایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اگر ایسا ہے ہم بھی آسمان سے ہمارے فرشتوں کو اتاریں گے، کوئی ہے تو بچانے والا بچا لے۔ ایک بڑی پیاری تسلی ایمان والوں کو دی گئی ہے کہ تم اللہ کے ہو، اللہ ہماری حفاظت کرے گا۔ سورہ قدر، جو اس شب قدر سے تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات میں قرآن نازل فرمایا۔ سب سے شب قدر اور رمضان کی سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟
روزے نماز اپنی جگہ ہیں، سب سے بڑی فضیلت قرآن کے نزول کی ہے، جو انسانوں کو ہدایت کی کتاب ہے، اور اس کو ہم نظر انداز کرے ہوئے جو کتاب ہدایت کے لیے اتاری گئی ہے اس کے لیے ہم جو ہے نظر انداز کریں۔ میں آخری میں تراویح کے بعد جو ہے مختصر سا خطبہ دوں گا جس میں قرآن کیا چاہتا ہے، ہمارے لیے کیا راہ عمل ہے، اس عنوان پر۔ یہ 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ دیکھیے کتنا بڑا گفٹ ہے اللہ کا، ذرا سوچئے۔ شب قدر 5 تو ہے ہی ہے، جانتے ہیں سب، وہ ایک بھی مناتے نہیں، سمجھ میں آ رہی بات؟ ایک بھی صحیح طریقے سے ہم جگنا منانا یہ کانسیپٹ نہیں ہے، یاد رکھیے عبادت مقصود ہے۔ جگنے کی راتیں کہیں تصور نہیں ہے، وہ ہندوؤں کا آ گیا ہمارے ذہنوں میں، جگنے کی رات جگنے کی رات کا کہیں بھی کانسیپٹ نہیں ہے۔ عبادت کی رات ہے، اللہ سے قرب حاصل کرنے کی رات ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا انعام دے رہا ہے، ہم کیسے ضائع کر رہے ہیں؟ صحابہ کا رشک دیکھے، صحابہ کرام کی کیفیت دیکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول، پہلے کے جو لوگ تھے ان کی عمریں بڑی بڑی تھی، کوئی 1000 سال جیا، کوئی 900 سال جیا، اور جو ہے 200 سال بھی جیا، لیکن ہماری عمر کا اوسط 60 65 70 تک۔ ان کے برابر تو ہم عبادت نہیں کر سکتے، تو ہم پیچھے ہو جائیں گے۔ وہ تو عمر بڑی تھی، بہت عبادت کر لیے۔ وہ کیا گفٹ ہے اللہ کی طرف سے۔ اس ڈائلاگ کے بعد یہ سورہ اتارا جاتا ہے، اے مسلمانوں، اے مومنوں، پریشان مت ہو، اگر شب قدر میں تم نے ایمان، اللہ کا ڈر، اپنے گناہوں کو ٹٹولتے ہوئے اگر عبادت کرتے ہیں، 1000 مہینوں کی راتوں سے زیادہ تمہیں ثواب دیا جائے گا۔ اب پھر یہ رات کب تک ہے؟ یہاں سے تراویح ہونے کے بعد ہوٹلوں تک ہے، یا بچے جو ہے روڈوں پہ بائک کے کرتب دکھانے کے لیے ہے؟ کیا سمجھتے ہیں اس رات کو؟ قرآن کہتا ہے یہ سلامتی والی رات ہے، اس تک ہے جب تک کہ سورج طلوع نہ ہو جائے۔ اور ہمارا کیا ہے کانسیپٹ؟ آج اتنی دکھ کی بات ہے، جو اخبار میں پڑھا میں، کہ اتنی دکھ کی بات ہے کہ غیر خور اور گورنمنٹ جو ہے ہمارے تعلق سے یہ فیصلے کر رہی ہے کہ فلاں راستے بند ہیں کیونکہ بچے یہاں پہ بائکوں پہ نکل کے ایکسیڈنٹ ہوتے رہتے ہیں۔ کتنی دکھ کی بات ہے بھائی، سوچیے آپ ہمارا کیا کس لیول پہ چلے گئے ہم، سوچیے آپ، ذرا سوچیے ٹھنڈے دل سے۔ تنقید نہیں ہے، یہ کیا حال ہو رہا ہے ہمارا۔ باہر جائیے، ایک ایک بچہ بائکوں پہ کرتبے بتا رہا ہے، دوسروں کو نقصان، ڈرانا، خوف، یہ کیا ماحول ہے، کیسا ماحول ہے؟ یہ رات پکار کے کہتی ہے جبرائیل اترتے ہیں یہاں پر، فرشتوں کو لے کر اترتے ہیں، تم جو دعا کرتے ہیں تمہیں دعا کرنے نہیں آتا ہے، تمہاری دعا صحیح نہیں ہے، لیکن تم جو بھی دعا کرتے ہیں فرشتے بیٹھ کر تمہاری دعا پر آمین کہتے ہیں، تو بھلا بتائیے ہماری دعا کیسے رد ہوگی؟ یہ وہ رات ہے میرے دوستوں جس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ یہ شب قدر کے تعلق سے ہے۔ سورہ بینہ، یہ اہل کتاب مشرکین اپنے گروہ، دیکھیں بڑے مساجد، یہ پیسے تھوڑا دنیا کے حالات کو بھی سامنے رکھیے آپ، اور قرآن کیا کہتا ہے یہ بھی سوچیے آپ۔ کیا کہتا ہے؟ یہ اہل کتاب اور مشرکین اپنے کفر کی روش سے اس وقت تک باز نہیں آتے جب تک کہ ہمارے رسول ان کے پاس ہماری نازل کردہ کتاب پڑھ کر نہ سنائے۔ اب تو رسول آنے والے نہیں، آخری رسول آ گئے، کتاب بھی نہیں اترنے والی نہیں ہے۔ آج جو مشرکین ہیں، جو کفار مکہ ہیں، جو بھی اسلام کے خلاف ساتھ چلتے ہیں، ان کو بتانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اس کی ہے بتانے کی ذمہ داری۔ اللہ کے رسول نے ہمیں خیر امت کہا، قرآن کے وارث کہا، اب یہ ہماری ذمہ داری ہے ان کے سامنے پیش کریں۔ دیکھو بھائی، تم جو سمجھتے ہو وہ ہم آئے نہیں ہیں، تمہارے غلط فہمیاں ہیں اور تمہارے خیالات غلط ہیں۔ ایک چند مہینے پہلے ایک پروگرام ہوا تھا، میں بھی اس میں گیا تھا، غیر قوموں کو بلایا گیا، جس میں وزٹ ٹو ماسک، مسجد کو وزٹ کرنا، بڑے غیر قوم کے لوگ آئے، مسجد میں آئے، دیکھ کر حیران ہو گئے کہ یہاں ایسا ہوتا ہے کیا؟ تو معلوم ہی نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں بیٹھ کر ان کے پلاننگ کر رہے ہیں، یہاں ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں، ہمارے آخرت کی فکر کر رہے ہیں، ان کی بھی نجات کی۔ ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں دنیا کے سارے انسانوں کو، اے لوگوں تم بھی اس کتاب کو مان جاؤ، تمہاری بھی بھلائی ہے، ہماری بھی بھلائی ہے۔ یہ ہے میسیج، یہ ہے قرآن کا میسیج، یہ آپ کی ہماری سب ذمہ داری ہے۔ وقتیہ آئے، پڑھ لیے، پھونک لیے، چلے گئے، یہ نہیں ہے۔
اللہ کے پاس بچیں گے نہیں، جواب دینا پڑے گا۔ اس کے بعد جو ہے اس میں کہا گیا ہے کہ بندوں کے حقوق کو ادا کرو، کہ اللہ تعالیٰ کے پاس بات کو سننے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم جو بھی سن رہے ہیں، جو بھی باتیں قرآن کی آ رہی ہیں، اللہ ہمیں ایک ہدایت بنا کر، ایک کیا ہے، ایک مربی، ایک قوم کا رہنما بنا کر، لوگوں کی اصلاح کرنے والے، خیر امت، ایک دائی، ایک مربی کی حیثیت سے ہم سب کو اللہ تعالیٰ پیدا کرے۔ آج دنیا کو ضرورت ہے، دنیا پیاسی ہے، ہم پیاسے ہیں، ہم بیرا روی کے راستے میں جا رہے ہیں۔ یہ وقت ہے میرے دوستو، یہ بیداری کا پیغام ہے، یہ میں بار بار بول رہا ہوں، یہ بیداری کا وقت ہے، یہ غفلتوں کا وقت نہیں ہے، یہ لاپرواہیوں کا وقت نہیں ہے، اپنے مال اور دولت کے ہوس میں پڑھ کر آخرت کو فراموش کرنے کا وقت نہیں ہے۔ اگر یہ وقت کو گنوا دیں گے، اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے اب کیا وقت لا کے بتائیں آپ کے اوپر، اب کیا عذاب لا کے بتائیں آپ کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس سے ہمارے دلوں کو جو ہے منور فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اور دعا پڑھیے، یا رحمان یا رحیم ارحمنا وانت خیر الراحمین۔ یا رحمان یا رحیم ارحمنا وانت خیر الراحمین۔ اے رحمان اور رحیم، تو بہت رحم کرنے والا ہے، آج ہم سب پر تیری رحمتوں اور برکاتوں کے دروازے ہم پہ کھول دے، ہم سب کو معاف فرما دے۔ حضرات، انسان کی زندگی عجیب ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھائی، نماز جیسی پڑھے زوردار بارش شروع ہو گئی ایک دم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کے بیٹھے، ذری دیر میں پانی جم گیا، اور پانی جب جم جاتا ہے تو پانی کا ڈراپ اس کے اوپر گرتا ہے تو ایک بلبلا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو غور سے دیکھو بنا دیکھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میسج دیا، پانی کے اوپر یہ خطرہ پانی گرا اور بلبلا ہے، ختم ہو گیا، ہماری زندگی بس اتنی ہے، ہماری زندگی بس اتنی ہے زندگی، لیکن اس زندگی کی حقیقت کو ہم نہیں جانتے، اور بڑا لمبا سوچتے ہیں ہم، بہت سالہ جینا ہے، اور اس میں نہ ایک دوسرے سے محبتیں یا ایک دوسرے سے جو ہے ملاوٹیں اور خندہ پیشانیاں، حسد، بغض، جلن، ہزار آپ 10 قرآن پڑھ لو، کچھ بھی پڑھ لو، جب تک کہ دلوں کی قدورتیں صاف نہیں ہوں گی ہماری عبادتیں نہیں ہوں گی۔ میری ماں بہنوں، بڑا اہم پیغام میں دے رہا ہوں آپ، بہت سارے ایسے مصلی ہیں، میں بہت سالوں سے 20-25 سال سے تو آتے ہی ہیں، میں الحمدللہ سے جو ہے کئی حافظوں کے ساتھ میرا رابطہ، یہ حافظ صاحب 13ویں حافظ ہیں میرے ساتھ، میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی صحت سے مالا مال فرمائے، ہماری کوششوں کو قبول فرمائے۔ حضرات، پہلے ہمارے ساتھ کون تھے، آج کون نہیں؟ سب سے زیادہ دل کھول کر دعا دینے والی چیز ہے تو کون نے بتائی آپ؟ اس کا احساس ہمیں ہوتا ہے، ماں ہے، ماں ہے۔ ماں پاگل بھی ہو جائے اپنے بچوں کو نہیں بھولتی ہے اور دعا دیتی ہے، اور ماں ہی ہے جو یہ دعا دیتی ہے تمہیں، تمہارے اولاد کو اللہ ہمیشہ جو ہے ترقی یافتہ بنائے۔ آج یہ دولت ملی ہے تو قدر کیجیے، یہ دولت نہیں ہے، ہمیں احساس ہوتا ہے۔ 2-3 سال پہلے میری ماں کا انتقال ہو گیا، آج میں جو سختی سے جو محسوس کرتا ہوں یہی کہ جو دعا دینے والی کیفیت تھی میرے اولاد کے لیے، وہ ماں ہی تھی، دوسرے کوئی نہیں تھے۔ آج وہ دولت سے ہم محروم ہو گئے۔ سوچو جوان بچوں، آج کتنے دوست طباب تھے، تراویح کے بعد ہم سے ملتے تھے، جاتے تھے، آج نہیں ہیں ہم۔
کچھ کرنا چاہتے ہیں، ہمارے پاس کچھ ہے نہیں ہے ان کے پاس، پھر بھی اللہ نے ہمیں رکھا ہے. کچھ کرنا چاہے تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو، یہ تحفہ ہے. میں دعا کرتا ہوں جو ساتھی ہمارے انتقال ہو چکے ہیں، تاج الدین صاحب، ایک نصیر الدین صاحب تھے، ہمیشہ تراویح کے بعد ہمیشہ ملتے رہتے تھے. فضل الرحمان صاحب تھے، ایسے بہت قریب ترین ساتھیاں تھے ہمارے، جو آج محسوس ہوتا ہے کہ وہ نہیں ہیں. بہت سے رشتہ دار ہیں ہمارے، آپ جائزہ لیجئے کتنے ہیں کیا نہیں ہیں، لیکن ہم ان کے لیے دعا کریں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اب جب ہم ان کے لیے دعا کریں، یہ بھی احساس پیدا کریں ہمارے لیے بھی کوئی دعا کرنے والے پیدا ہوں گے. اس کی ضرورت ہے ہمارے لیے. اگر یہ بھی نہیں ہے تو ہمارے لیے کون کرے گا دعا؟ بتائیے کون کرے گا ہمارے لیے؟ کیا ہمارے بچے کریں گے؟ ہمارے بچوں کو ہم نے وہ تربیت دی؟ کیا بیلنس ہے، کیا جائیداد ہے، سو بتایا. ہم مرنے کے بعد بابا ذرا دعا تو کر مغفرت کی، یہ دعا بھی ہم نے نہیں سکھائی، یہ دعا بھی نہیں. کیا دولت ہم نے کمائی، کیا دولت کھو رہے ہیں. میری ماں بہنوں، یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں میں شب قدر کے عنوان میں. اللہ تعالیٰ ایسے باتوں سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. یہ قرآن بیداری کا پیغام ہے، دلوں کو موڑنے والا پیغام، ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے. سورہ زلزال جس میں کہا گیا ایک بڑی کیفیت کے ساتھ، کیا سمجھتے ہو انسانوں، قیامت کے قریب ہم زمین کو بڑی تیزی سے ہلائیں گے. یہ تو زلزلے دنیا میں آتے ہیں سیکنڈ سے 3 سیکنڈ 4 سیکنڈ کے آتے ہیں تو کام کے کام ہو جاتے ہیں، اور یہاں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم ہلائیں گے زمین کو. زمین اندر کے خزانے باہر کر دے گی، اوپر کے لے لے گی. انسان پریشان ہوگا، زمین تجھے کیا ہو گیا ہے؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، وہ کہے گی میرے رب کا حکم ہوا ہے، میرے رب کا حکم ہوا ہے. کیا بڑی طاقت ہے، بڑے بڑے غرور، زمین بوس ہو کے رہ جاتی ہے. پھر اللہ نے کہا دیکھو کسی بھی نیکی کو معمولی مت سمجھو، تم کسی کے ساتھ ہنس کر بات کر دو، تمہارا ہنسنا کسی کو ریلیف ملتا ہے تو یہ نیکی بھی تمہارے نجات کا ذریعہ بن سکتی. پھر ایک اور مثال دیا ہے، میں تجھے پوائنٹ لے رہا ہوں، پوری تفصیلات میں نہیں جا رہا ہوں. سورہ عادیات بڑی پیاری مثال دیا، ذرا انسانوں غور کرو. ایک گھوڑا ہے، وفادار جانوروں میں اس کا شمار ہوتا ہے، کتے کو بھی وفادار جانوروں میں جو ہے ذکر کرا ہے قرآن. اور گھوڑے کی تعریف کرتے ہوتا ہے کہ یہ اتنا وفادار ہے، اپنا آقا تھوڑا بھوس ڈال دیتا ہے، کچھ گھانا کچھ چنے ڈال دیتا ہے، اور اس کی وفاداری میں اس کی جان کو بچانے کے لیے اپنی جان کی پرواہ کرے بغیر دشمن کے فوجوں میں گھس جاتا ہے. اے انسانوں تم ذرا غور کرو، تمہارا آقا تمہیں اولاد سے بھی نوازا، تمہارا آقا تمہیں دولت سے بھی نوازا، تمہارا آقا بھوکا نہیں رکھا، تم کو دنیا میں عیش و آرام کے چیزیں بھی رکھا. کیا اس گھوڑے کی طرح تم اللہ کے بھی وفادار ہو؟ نہیں ہے تو بڑی اچھی بات نہیں ہے کہ اللہ کے شکر گزار بندے بنو. ناشکرا پن کریں گے تو اللہ کے پاس نعمتیں کھل جائیں گی. سورہ قاریہ، قیامت آئے گی یقین رکھو، آئیں گے تو انسانوں کا وہ حال ہوگا جیسے بارش میں پتنگے جو ہے پھرتے ہیں، وہ حال ہوگا. اور اس دن کامیابی اسی کی ہوگی جس نے اپنی زندگی میں اعمال نامے کو بیلنس کرتے گیا، ترازو میں بھرتے گیا ترازو میں، اور جس کے اعمال نامے خراب ہوں گے. جہنم کی کئی نام ہیں، اس میں سے ایک نام یہاں ذکر آیا ہے، حاویہ، جھلس کے رکھ دے گی، دور سے جھلس کے رکھ دے گی، وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اور ایک سورہ، یہ تمام باتوں کو لنک رکھیے، تھوڑا رکھیے، آپ ربط رہتا قرآن کے آیتوں سے. اس کے بعد جو سورہ آیا دیکھیں، اس کے مضامین سنیے. مال اور دولت کی حرص، جاہ و منصب کی طلب، ان سب کو اپنے انجام سے غافل کر دیا. دولت، شہرت، یہ تمام چیزیں ہونا، آخر بات دیکھیں گے، انجام سے غافل کر. اصلی حقیقت اس کی موت کے سامنے آئے گی، اس کے بعد خبر میں آئے گی، اس کے بعد حشر میں آئے گی. یہ باتیں کھل کر قرآن تمہارے سامنے پیش کرتا ہے. انسانوں ذرا سوچ ہو، آنکھوں سے دیکھو، غفلت کے نتیجے سے بیدار ہو.
آج تم کو دی ہوئی جو نعمتیں ہیں ہر ایک نعمت کے تعلق سے پوچھو گی قیامت کے دن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساز دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھتے تھے، ایک باغ میں جاتے تھے، غالباً حضرت طلحہ کا باغ تھا۔ جیسے وہ صحابی دیکھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر کھجور کا بنچ توڑ کر لا کر آپ کی خدمت میں رکھتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے یہ کیا ہے؟ وہ کہتے تھے اللہ کے رسول اس باغ میں آپ کی تشریف آوری اور میری خواہش ہے اس باغ کے ایک بنچ کے یہ کھجور ہے چاٹ چاٹ کے آپ کھائیں۔ اور کھجور تھوڑا کھاتے تھے، وہاں تھوڑا پانی بہتا تھا، ٹھنڈا پانی بہتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چلو پانی پیے، دوسرا چلو پانی لے کر اپنے ہونٹوں تک لے گئے، رک گئے، خاموش ہو گئے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا بات ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ باغ، یہ ٹھنڈی چھاؤں، یہ ٹھنڈا پانی، اس نعمت کے تعلق سے بھی اللہ کے پاس بات پرس ہوگی، ہم کیا جواب دیں گے؟ آج کیا کیا نعمتیں نہیں ملی ہیں، کیا اس نعمت کی حقداری کیا ادا کر رہے ہیں ہم؟ کس انداز سے کر رہے ہیں؟ رمضان آئے چلے جائے، موتیں ہو جائے اور چلے جائے، دنیا کے حالات بدل جائے چلے جائے، کیا ہم نے کبھی احساس دیا ہے؟ قرآن یہی احساس پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اللہ سورہ عصر اس میں بھی کہا گیا ہے کہ ساری دنیا نقصان اٹھائی، سب نقصان اٹھانے والے ایکسپٹ مگر یہ لوگ جو ایمان لائے، نیک عمل کرے، صبر سے کام لیے، یہ ایک دوسرے کو حق بات کہے، صبر کی تلقین کرے، یہ لوگ دنیا میں کبھی نقصان نہیں اٹھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس زمرے میں ہم تمام کو شامل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں سے جو بھی سورے تلاوت میں آ رہے ہیں سب لوگ جانتے بھی ہیں، بہت سو کو یاد بھی ہے، کتنے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو یاد ہے نہیں ہے نہیں معلوم، بہت سے چیزیں بچے یاد کر لیتے ہیں، لیکن سورے کتنے یاد ہیں کیا نہیں وہ ماں باپ جائزہ لینا چاہیے کہ نماز کے کتنے سورے یاد ہیں، اتحیات یاد ہے نہیں ہے۔ بڑی بڑی کتابیں، بڑے بڑے ریمس یاد کرا دیتے ہیں ہم، سوچیے آپ۔ ایک اور سورہ ہمزہ، بڑی عجیب حالات ہے اس سورے کی۔ ویل کا لفظ آیا ہے، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، تباہی ہے، بربادی۔ ویل کس کو کہتے ہیں؟ ویل للمصلین، ویل للمکذبین۔ حدیثوں میں آیا ہے ویل جہنم کا ایک گڑھا، یہ وہ گڑھا ہے، دوسرے جو جہنم ہے روزانہ ویل نامی جہنم سے 700 مرتبہ پناہ مانگتے، اللہ بچائے۔ سوچیے آپ، 700 مرتبہ دوسری جہنم پناہ مانگتی ہے، اے اللہ ویل سے بچاؤ، وہ گڑھے سے بچاؤ۔ گہرائی کے تعلق سے آتا ہے، ایک پتھر ڈالا گیا، ایک زمانے کے بعد جو ہے دھڑام سے آواز آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ایک آواز آئی تو محسوس کیے؟ ہاں محسوس کیے۔ آج سے 40 سال پہلے ایک پتھر کو جہنم میں اللہ نے ڈالا، وہ آج جا کے گرا، کس میں اس میں ڈالا جائے گا؟ کیا گناہ ہے سوچیے آپ، ہم دور تک بھی نہیں سوچتے ہیں، بعض غلطیوں کو، بعض چیزوں کو معمولی سمجھ جاتے ہیں، اور خدا کے نزدیک کتنے جو ہے خطرناک ہیں، ہمارے عمل کو کھانے والے۔ کہا گیا کہ تباہی ہے، وہ بربادی ہے، ویل نامی جہنم میں ڈالا جائے گا جو کسی کا مذاق اڑاتے ہیں، چاہے ہاتھ سے، چاہے آنکھ کے اشارے سے، یا کسی بھی طریقے سے مذاق اڑاتے ہیں۔ کسی بھی طریقے سے مذاق کیوں نہ اڑائیں، کسی کے ہائٹ سے ہو، رشتے ناتوں میں کیا ہوتا ہے، رشتے ناتوں کے ڈھونڈنے میں کیا ہوتا ہے، ہائٹ پہ، کلر پہ، سالہ سال کتنے ریجیکٹ ہوئے تھے، پھر آ کر تنقیدیں الگ، تنقیدیں ان کے اوپر، مذاق ان کے اوپر،
ان کی کیفیتوں پہ مذاق روزمرہ زندگی، لیکن کیا عذاب ہے اللہ کے پاس، سوچے، تباہی ہے، وہ بربادی ہے، جو ویل نامی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ بہت بڑی خرابی ہے، غیبت ہے، ان کی مذاق اڑانا یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے غالباً حضرت حفصہ تھوڑا پستخط تھی، ونعوذ باللہ ان کے اندر کوئی پہلو ایسا نہیں تھا، انہوں نے کہا اے پستخط عورت، گینڈی عورت کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کی زبان سے لفظ سنا، آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، کہنے لگے اے عائشہ تم نے وہ لفظ اپنی زبان سے نکالے ہیں، یہ لفظ اگر سمندر میں ڈالا جائے تو سمندر کا پانی گدلا ہو جائے گا۔ کیا تربیتی نظام تھا ہمارا، کیسا ماحول اسلام بنا رہا ہے، کیسا کلچر پیدا کر رہا ہے اسلام۔ میرے ماں بہنوں سوچو، ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ایمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، کیا قرآن آپ کو یہ نصیحت نہیں کرتا ہے؟ تباہی ہے اور بربادی ہے اس طرح کی بات۔ یہ کیوں کرتا ہے؟ مال کے غرور میں، ہم ترقی کریں انہوں نہیں کرے، گھمنڈ میں، اور مال گن گن کے رکھتا ہے کہیں ختم نہ ہو جائے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ مال ہمیشہ میرے ساتھ آئے گا۔ کلا، ہرگز نہیں، یہ چکنا چور انہیں بھی اس کا مال بھی ڈال دیا جائے گا۔ حتمانہ جم، کیسی آگ، نار اللہ بھڑکایا ہوا ہے، تمہارے دلوں کو چھو کے ختم کر دی۔ اللہ سے آج توبہ کر لیں گے ہم، اے اللہ مجھ سے، ہم سے یہ غلطیاں ہوئے ہیں پروردگار، لیکن یہ شب قدر ہمیں محروم نہ ہو، ہمارے غلطیوں کو معاف فرما دے پروردگار۔ پھر اس کے بعد سورہ لائے، سورہ فیل، یہ واقعہ مشہور لمبا قصہ ہے، تاریخ عرب کا مشہور واقعہ ہے کہ ابرہہ بادشاہ آیا، کھانے گرانے کے لیے آیا، پھر سب مل کے دعا کرے، آخر کار جو ہے کامیابی ہوئی۔ تو اس واقعے سے اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے، اس کے 50 دن کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے، اس واقعے سے بتانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ، دیکھو یہ دین، یہ قرآن، یہ اسلام، کیا تم سمجھتے ہو تمہیں حفاظت کرنے والے؟ اگر تم نہیں کرے تو اللہ کی کوئی پرواہ نہیں، اللہ حفاظت کرے گا کیسے بھی کرے گا۔ اگر سارے مسلمان مل کر اللہ کی تعریف بیان کرنے لگے تو کیا اللہ تعالیٰ کا مرتبہ کچھ بڑھنے والا ہے؟ اگر نہیں کرے تو گھٹنے والا ہے۔ یہ جو کچھ عبادتیں کرتے ہیں یہ ہمارے فائدے کے لیے، اپنے بینیفٹ کے لیے، اپنے ہیلتھ کے لیے، اپنی بقا کے لیے، اپنے نعمتوں کے بقا کے لیے کرتے ہیں دوستوں، سوچیے آپ۔ پھر اس کا سورہ قریش، اس کو بھی وظیفے میں رکھیے کاروبار کے معاملے میں، کہ فکر مت کرو، کاروبار اللہ تعالیٰ دیں گا، فکر مت کرو۔ کیسے تم کو بھوکا رکھے گا؟ قریش کی تاریخ ہے، اس میں بیان کیا گیا، سمجھیے کہ جب کہ تم جو ہے ڈر تھا، اللہ نے تمہیں امن دیا، تم بھوکے تھے، اللہ نے انہیں چار طرف بزنس کھول کے تمہیں فائدہ دیا۔ یہ کس وجہ سے دیا؟ خانہ کعبہ کی عزت سے دیا۔ آج مسلمانوں، اللہ کے پاس ہماری بڑی عزت ہے اس واسطے کہ ہم اس کا کلمہ پڑھنے والے، لیکن ہم اس کی قدر کرنی چاہیے۔ سورہ کوثر، سورہ قریش کے بعد سورہ ماعون ہے۔ بدترین انسان، بدترین کیریکٹر کا انسان کون ہوتا ہے؟ جو آخرت کو نہیں مانتا۔ آخرت کو نہیں مانتا ہے، اس کے کردار میں کیا خرابیاں آتی ہیں؟ وہ یتیموں کو قدر نہیں کرتا، دھکے مار کر نکالتا ہے، بے کس اور مجبوروں کے ساتھ ہمدردی نہیں کرتا، دوسروں کی مدد نہیں کرتا، دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتا ہے، دینی رسوم ریاکاری کے لیے کرتا ہے، ایسا تنگ ہے، معمولی چیزیں دوسروں کو دیتا نہیں۔ یہاں ایک لفظ آیا ہے، کبھی ڈر ہوتا، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ویل کا لفظ بھی آیا، یہاں مسلین آیا، نماز پڑھنے والوں کے لیے تباہی، نماز پڑھنے والوں کے لیے ویل کا لفظ استعمال کیا۔ مفسر نے لکھا ہے کیا ہے، آج جائزہ لیجیے، نماز وقت پہ نہ پڑھنا، سستی سے پڑھنا، لاپرواہی سے پڑھنا۔ نماز تو پڑھتے ہیں، پورے کاروبار کے پلاننگ بنا رہے ہیں، پورے ایجنڈا بنا رہے ہیں، کھیل رہے ہیں نماز سے، دل نہیں ہے۔ وقت ڈال کے پڑھنا، ہمیشہ صبح کی نماز ایسا برابر پڑھتے ہیں، کب پڑھتے؟ 10 بجے پڑھتے، کبھی نہیں نہ ہوتی ہماری نماز، کبھی ہماری نماز نہیں چھوٹتی۔ کب پڑھتے بھائی؟ ہم صبح 10 بجے چھوٹتے ہیں، 11 بجے پڑھتے ہیں ہم۔ کیا ایک کھیل تماشا ہے اسلام؟ سوچئے میرے دوستو، یہ تمام چیزیں قرآن نصیحت کرتا ہے۔
پھر ایک اور سورہ ہے اس میں کہا گیا ہے کہ جو ہے تمہیں انعام ملے گا قیامت کے دن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان حالات میں جب کہ آپ کے بچوں کا انتقال ہو گیا، کفار مکہ نے آپ کو ابتر کہا، جڑ کٹی ہوئی، ان کی نسل چلنے والی نہیں، نسل چلنے والی نہیں کہی۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں نا ایک لڑکا ہونا نسل چلنے، لڑکوں سے نسل چلی، کیا بولی آپ؟ حضرت فاطمہ حسین سے چلی، آج بھی بولتے ایک لڑکا تو ہونا صاحب نسل نہیں چلتی۔ یہاں کیا ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے لڑکا انتقال ہوا، ابتر کہا، جڑ کٹ گئی، ان کی نسل چلنے والی نہیں ہے۔ قرآن نے سورہ اترا، اللہ کے رسول آپ پریشان مت ہوئیے، ابتر آپ نہیں، یہ لوگ ہیں ابتر، ہم آپ کو تو قیامت کے دن بہت بڑا گفٹ دینے والے ہیں، وہ آب کوثر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آب کوثر پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، ہم سب جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ، آپ کے دست مبارک سے ہم آب کوثر بھی پئیں گے، اللہ ہم کو نصیب بھی کرے۔ لیکن وہی آب کوثر کا ایک اور منظر ہے، آب کوثر پہ جائیں گے، فرشتے دھکے مار کر نکالیں گے، ان کو نہیں دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں ان کو ایسا کیا جا رہا ہے؟ اے اللہ کے رسول، یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے جانے کے بعد آپ کے نام پر دین میں نئے نئے باتیں ایجاد کرتے تھے، فسوقاً فسوقاً، ان کو دور لے کے چلے جاؤ۔ یہ صاحب اسلام کیا ہے سوچیے۔ اللہ تعالیٰ شرک بدعات سے ہم سب کو محفوظ فرمائے اور قیامت کے دن آپ کے دست مبارک سے آب کوثر نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، آخر کے چند اہم ترین صورتیں رہ گئی ہیں۔ اس سوروں کو تقریباً ہم نمازوں میں پڑھتے بھی ہیں، بچوں کو یاد بھی ہے، لیکن یہ صورتیں کیا پیغام دیتی ہیں، اس میں کیا مفہوم ہے، جاننے کی کوشش کریں۔ سورہ کافرون ایک سورہ ہے، مکی سورہ ہے۔ یہ دین اسلام بڑی قربانیوں کے ساتھ ہم تک پہنچا اور بڑے لالچیں دی گئی اور بہت سے انعامات کی لالچ دیے گئے، لیکن اسلام اللہ کا پیغام ہے، یہ قیامت تک رہے گا۔ اس کے چلنے، اس کے پھیلانے والوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہمیشہ قائم رکھے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام جو مکی دور میں پھیلنے لگا، ہر طرف جو ہے چھانے لگا، کفار مکہ میں ہلچل ہوئی کہ یہ پیغام دن بھر بڑھتا جا رہا ہے، لوگ آتے جا رہے ہیں۔ سب نے مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور ان سے 3 مطالبات رکھے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پیغام کو چھوڑ دو، آپ کو جتنی دولت عرب کی چاہے ہم دے دیں گے۔ پھر دوسرا یہ کہا کہ اگر آپ کسی خوبصورت عرب لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں۔ یہ دونوں کا جواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت دے دیا۔ خدا کی قسم، اگر میرے سیدھے ہاتھ میں سورج اور ڈامے ہاتھ میں چاند کو بھی رکھ دیا جائے، میں اس پیغام کو چھوڑنے والا نہیں۔ پھر یہ جذبہ۔ پھر تیسری ایک بات رہی، کم سے کم ایسا کریں گے، 1 سال آپ ہمارے خداؤں کی عبادت کیجئے، دوسرے سال ہم آپ کے اللہ کی عبادت کریں گے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا توقف فرمایا۔ اس کے بعد یہ سورہ اترا جس میں کہا گیا 2 ٹوک فیصلہ کہ اللہ کے رسول، نہ آپ ان کی بات کریں گے، نہ وہ لوگ آپ کی بات کرنے والے نہیں۔ اس سے یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ دین اسلام ہے، ہمیشہ رہے گا، اس میں کوئی مصلحتیں، کوئی کمپرومائز، کوئی اونچ نیچ نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ فیض جو ہے جو چاہے کر سکتے نہیں، چاہے بدل نہیں سکتے، یہ اللہ کا پیغام۔ سورہ نصر یہ بھی آخری دور کے ہیں سوروں میں سے ہے، وفود العام کہا جاتا ہے۔ ہر طرف سے قبیلے کے قبیلے جو ہے اسلام میں داخل ہونا لگے اور جو ہے دین اسلام میں آنے لگے، کامیابی کی خوشخبریاں ہونے لگیں۔ یہ خوشخبریاں صحابہ کرام کو بڑی اچھی لگی، خوش ہونے لگے، دین اسلام مکمل ہو رہا ہے۔ لیکن ایک واحد صحابی ہے، وہ کونے میں بیٹھ کر رو رہے، ہچکیوں پہ آ رہے۔
وہ تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان سے پوچھا گیا یہ تو خوشی کا معاملہ ہے کہ دین اسلام پوری دنیا میں پھیل گیا، ہر کونے کونے سے جو ہے گروپ کے گروپ اسلام میں جا رہے ہیں، یدخلون فی دین اللہ افواجا، فوج کے فوج آ رہے، یہ خوشی کا موقع ہے۔ دور اندیش صحابی تھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ دین اسلام کو پھیلانا ہے۔ جب دین اسلام مکمل ہو گیا اس بات کی نشانی ہے کہ حضور کا وصال ہونے والا ہے۔ آپ نے یہ بات کو سمجھی، اس کے چند دنوں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وصال ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے سورہ لہب، اس میں بھی بڑی عبرت ہے، بڑی نصیحتیں ہیں۔ ابو لہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا تھا اور بہت ستاتا تھا، ان کی رسول پڑوس میں رہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دیوار حائل تھی، وہ ابو لہب رہتا تھا، ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے۔ ام جمیل ابو لہب کی بیوی حضور کی چچی تھی، دن بھر جاتی لکڑیاں کانٹے لاتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سامنے ڈالتی۔ صبح کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلتے نماز کے لیے، آپ کے پیر لو لوان ہو جاتے تھے۔ اس کا بیٹا عتبہ ہے، اس نے تو جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ونعوذ باللہ جو ہے گستاخی کی تھی۔ اور ابو لہب کو بڑا گھمنڈ تھا، بہت پیسے والا تھا، ہٹے کٹے بیٹے تھے، لیکن قرآن نے کہا جب وہ ایمان نہیں لایا اس کی سزا یہ ہے کہ جو ہے انہیں مر گیا۔ کوئی بیٹا کام نہیں آیا اس کا، کوئی دولت کام نہیں آئی اس کی۔ سڑنے لگی لاش سڑ چکی، بدبو آنے لگی۔ لوگوں نے کہا کیسے ہٹے کٹے بچے ہو، باپ کی لاش سڑ رہی ہے۔ حبشیوں کو بلا کر لاش پھکوائی جاتی۔ قرآن نے مثال دی، وما اغنى عنه ماله وما کسب، جو اس نے بچوں کو کمایا تھا، دولت کمائی تھی، وہ اس کو کبھی کام نہیں آئی، وہ دوزخ میں جائے گا۔ اور اس کی بیوی ابو لہب جہنم میں جلتا رہے گا، اس کی بیوی لا کر کانٹے ڈالتی رہے گی۔ یہ انجام دکھایا گیا ہے، غرور، گھمنڈ، ایمان سے دوری، اور اس کے نتیجے میں کوئی کام آنے والا نہیں۔ سورہ اخلاص قرآن کا 1/3 سورہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر تمہاری توحید وغیرہ میں گڑبڑ ہو تو سورہ اخلاص کو بار بار پڑھا کرو۔ 1/3 قرآن کیوں ہے اس کے اندر؟ اس کا ثواب کیوں دیا گیا؟ یہ خالص توحید کا اعلان کرتی ہے، تمام شرک سے بچاتی ہے۔ جو آدمی شرک سے بچ گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ جس کے رائی کے دانے کے برابر شرک ہے اس کے دل میں، وہ کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ حدیثوں میں صاف قرآن کے 88 مکی سوروں میں یہی پیغام دیا گیا، تم شرک سے بچ جاؤ، بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب شرک کیا ہے کوئی سننے تیار نہیں ہوتا۔ اگر فہرست گیا ہو تو دوسرے دن انہیں وہاں بھی بول دیں گے، میرے کو یہ مسجد سے بھی آنا بند کر دیں گے۔ اب حقیقت سننا نہیں چاہتے۔ جب آپ کو جنت میں جانا ہے، دوزخ سے بچنا ہے، اتنا ڈکلیریشن قرآن دیتا ہے، آپ کو تحقیق کرنا چاہیے قرآن کی روشنی میں کون سی باتیں شرک کی ہیں۔ کسی کے بولنے سے نہیں، قرآن سے تحقیق کیجیے۔ آپ کو بچنا ہے۔ کتنے شرک میں مبتلا ہیں ہم، کتنے عورتیں شرک میں مبتلا ہیں، عقائد کتنے کمزور ہیں۔ ذرا بچے بیمار ہو جائے، ذرا کاروبار ہو جائے، بھاگ جاتے ہیں کہاں کہ تو ہم کیا عقیدے ہیں ہمارے، بتائیے آپ کتنے کمزور ہیں۔ ہم کو بھی کرتے لوگ فون، صاحب مسلسل کچھ ہو جا رہا، کیا کہ کرو آپ، ان کا منہ بند کر دو، بولتے نعوذ باللہ، میں کون ہوتا بھائی منہ بند کرنے والا۔ کیسے کیسی جہالت کی باتیں ہمارے اندر ہوتی، کتنا ہم ڈوبے ہوئے ہیں۔ سوچئے آپ، یہ سورہ وہی دعوت دیتا ہے، دیکھو شرک سے بچ جاؤ، تم کہیں نہ کہیں کامیاب ہو جائیں گے، شرک سے پاک ہو جاؤ۔ حقیقت شرک، حقیقت توحید، مولانا امین حسن اصلاحی کی کتاب ہے، انگریزی میں ترجمہ ہوا، ضرور پڑھیے آپ، اس میں پڑھیے ذرا خدا کے لیے، لٹریچر پڑھیے، معلوم ہوگا۔ معوذتین، اس سے لنک ہے، دیکھیے سورہ ہے، کیا ہے سورہ؟ جادو ہو جاتا۔ جادو ایک فطری چیز ہوتی ہے، نہیں بول کے نہیں ہے، ہوا ہے۔ ایک دور میں ایک نبی کے دور میں ایک فن رہا، حضرت موسیٰ کے دور میں جادو کا فن رہا، حضرت ابراہیم کے دور میں
ستاروں کا فن رہا، حضرت یوسف کے دور میں خوابوں کا رہا، ہر دور میں رہا ہے، اسے ہوتا رہا ہے، لیکن اس سے عقیدے خراب نہیں ہونا ہے۔ آپ ہو سکتے ہیں بیمار ہو سکتے ہیں کوئی نقصان پہنچائے، حسد جلن بغض سب ہے، لیکن اس سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ قرآن اور یہ معوذتین۔ میرے دوستو، میری ماں بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، بستر پہ جانے سے پہلے آیت الکرسی، معوذتین، بعض حدیثوں میں سبحہ کے سورے بھی پڑھتے تھے، لیکن یہ مختصر شارٹ، کیونکہ اپنے کو شارٹ جتنا دیا اتنا خوش ہو جاتے لوگ، مختصر دے اچھا ہے، شارٹ سے شارٹ، نمازہ مت پڑھو، یہ پڑھ لو بولے تو اور خوش ہو جاتے، لیکن کوئی وظیفہ کام نہیں آتا جب تک آپ نمازہ نہیں پڑھیں گے۔ قرآن پورا پڑھ لیجئے، آپ کی نمازیں نہیں ہے تو کام نہیں آئے گا، کوئی شارٹ نہیں چل سکتا ہے۔ قرآن کی باتیں ہیں، اللہ کے فرمان باتیں۔ معوذتین پڑھتے تھے، اپنے جسم پر ہاتھ پھیرتے تھے۔ حضرت عائشہ کہتے ہیں پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تک ہتھیلیاں جاتے تھے وہاں تک آپ کے اوپر جسم پھیرتے تھے، کوئی مصیبت، کوئی جادو، کچھ بھی نہیں کام آتا تھا۔ میری ماں بہنوں، آپ کو ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، آج ہم رات میں سوتے ہیں، ہمارے بچے، کتنے بچے ہیں جو سوتے وقت ایک چھوٹی سی دعا پڑھ کر سوتے ہیں؟ جائزہ لیجئے آپ، یہ قصے کہانیاں وقت ضائع نہیں، ایک جائزہ لینا ہے، ایک پیغام لے کر اٹھنا ہے۔ ہم کریں گے، یقین اللہ ہمارے گھروں کو بدلے گا، ہمارے بچوں کو بدلے گا، ہمارے بدلے گا، اس کی رحمتیں ہوں گی، ہماری نیندیں اچھی ہوں گی، ہمارے بچوں کے دماغ اچھے ہوں گے۔ ہو رہا نہیں ہو رہا گھروں کے اندر؟ آج ہمارے بچے سوتے ہوئے فون دیکھتے ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں بڑے بڑے زیادہ تر بچوں کو دماغی ٹیومر، دماغ کے جو ہے نسز ہوتے ہیں نا، اس کے اوپر اثر ہو رہا ہے۔ میری نہیں، تحقیقات کی باتیں ہیں، آپ پڑھیے۔ آپ ایک اسکول میں کلاس میں چلے جائیے، آپ 30 بچے ہیں تو 25 بچوں کو تو اینک لگی ہوئی ہے۔ سوچیے آپ یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ کہاں ہے ہماری دنیا؟ کس دنیا میں ہیں ہم؟ کس دنیا میں ہیں؟ سورہ لقمان میں ایک آیت ہے، ایک زمانے تک ہم کو سمجھ میں نہیں بھی آئے، پرانے مفسرین بھی اس کو جو ہے نہیں سمجھے، جدید مفسرین نے اس کی تحقیق کی کہ ایک دور آئے گا جس میں لوگ کھیل بات چیت کی دنیا میں اتنے ماہ ہو جائیں گے، ان پر کیا چل رہا وہ بھی نہیں معلوم۔ وہ بات چیت کی دنیا، لہو الحدیث جس کو کہتے ہیں، بات چیت کی دنیا کیا ہے؟ یہی فون ہے، یہی فون ہے میرے دوستو۔ اب بے بس ہو چکے ہیں، اب ایک ہی علاج ہے، وقت دیں، سمجھائیں، اللہ سے دعا کریں۔ چھوٹا بچہ اگر فون نہیں دے تو بغاوت کرتا ہے، بڑے بڑے لوگ کوئی کنٹرول سے باہر ہے۔ اب ہر گھر کی کیفیت بیان کر رہا ہوں میں، ہر گھر کا ماحول، ہر ایک کی پریشانی کو میں ذکر کر رہا ہوں۔ آپ اس کی پریشانی کا علاج کیا ہے؟ کبھی ہم نے سورے سکھائے، کبھی نمازیں پڑھائی، کبھی ان کو نیندیں اچھی ہو رہی، صحت کے پر کیا اثر ہو رہا ہے؟ قرآن میرے دوستوں پیغام دے رہا ہے۔ ان دونوں صورتوں کو اپنے وظیفوں میں رکھیے، اللہ تعالیٰ جو ہے یقیناً ہم کامیاب کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے قرآن سنا، پڑھا، سمجھا، اے اللہ یہ قرآن ہمارے لیے سفارش کا ذریعہ بنا، اس کے ذریعے سے ہمارے درجات کو بلند فرماؤ۔ اے اللہ تیرا احسان عظیم ہے، ہم دور دراز سے ہر جگہ سے آ کر قرآن کو سنا، اسی امید سے کرے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری مغفرت فرمائے۔ اے اللہ جتنے لوگ بھی یہاں آئے ہوئے ہیں تیری امید سے آئے ہوئے ہیں، تو اس رات میں ہم کو معاف کر دے گا۔ قرآن پڑھ کر معافی مانگ رہے ہیں، قرآن کے اختتام پہ معافی مانگ رہے ہیں، اے اللہ سو ہم کو معاف فرما دے۔ آخر میں ایک چھوٹا سا پیغام، اس کے بعد وطر ہوگی، دعا ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے اچھا سفر کون سا ہے؟ سب سے اچھا سفر کون سا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سفر جو شروع کیا جائے، اختتام کو پہنچے، پھر شروع کیا جائے، پھر اختتام کو پہنچے، یہ سفر شروع ہو، اختتام ہو، یہاں تک کہ تمہاری ملاقات اللہ سے ہو جائے۔ وہ سفر سے مراد یہ قرآن ہے۔
قرآن کبھی ختم نہیں ہوتا، تکمیل کو پہنچا، ایک دور ہم نے مکمل کیا، پڑھتے رہے یہاں تک کہ اللہ کے پاس ہم جو ہے ملاقات کر جائیں۔ حضرات، رمضان کیا ہے؟ قرآن سے ہم نے کیا پیغام لیا؟ میری ماں بہنوں، الحمدللہ ہم نے 26 روزے رکھے، الحمدللہ 27ویں رات ہے، 2 دن باقی رہ گئے۔ آپ نے پورے رمضان میں کیا جائزہ، کیا حاصل کیا؟ آپ نے کیا کلیکشن رہا آپ کا؟ کتنی عیدی آئی؟ کتنے اچھے کاسٹلی کپڑے بنائے؟ کتنے ہوٹلوں کی بہترین حلیم کھائے؟ افطار میں کتنے آئٹم رہے؟ سحری میں کہاں سے آئے؟ راتیں کہاں گزری؟ یہ جائزہ لیجئے، رمضان ختم ہو رہا ہے۔ آپ خدا کرے کہ بار بار یہ رمضان ہماری زندگیوں میں آتے رہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگی کا آخری رمضان بھی ہو۔ یہ جائزہ لیجئے آپ، رمضان کیا چاہتا ہے، قرآن آپ کو کیا بنانا چاہتا ہے۔ میرے دوستوں، میری ماں بہنوں، قرآن آپ کی زندگی میں، رمضان آپ کی زندگی میں ایک تبدیلی لانا چاہتا ہے، نوجوانوں میں، بچوں میں، گھروں کے اندر ایک ریولیشن لانا چاہتا ہے، آپ کے گھروں میں روشنی لانا چاہتا ہے، آپ کے گھروں کی تاریکی کو دور کرنا چاہتا ہے، آپ کے خاندانوں میں محبت لانا چاہتا ہے، آپ کے گھروں میں برکت لانا چاہتا ہے، آپ کے بیماریوں کو دور کرنا چاہتا ہے، زمین و آسمان کے آفتوں کو دور کرنا چاہتا ہے۔ یہ رمضان آپ کو پیغام دے رہا ہے، یہ قرآن آپ کو پیغام دے رہا ہے۔ اور قرآن یہ بھی سوال کرتا ہے ایک جگہ پہ، ہے کوئی تم سے یہ نصیحت حاصل کرنے والا؟ ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اتنے دن گزر گئے، کیا جائزہ لیا ہم نے؟ بنو اسرائیل کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون ان لهم اجرا كبيرا۔ یہ قرآن قوموں کو عروج پر لے جانا چاہتا ہے، قوموں کو عروج پر لے جانا چاہتا ہے، ان لوگوں کو لے جانا چاہتا ہے جو رمضان میں یا غیر رمضان میں قرآن کو جنہوں نے سمجھا، قرآن سے کچھ حاصل کیا۔ اور قرآن مومنین کے لیے خوشخبری ہے، ان کے لیے بیماریوں کی شفا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ھذا القرآن معذوبہ، یہ اللہ کا بچھایا ہوا دسترخوان، یہ قرآن اللہ کا بچھایا ہوا دسترخوان ہے۔ اور اس دسترخوان سے من استطعتم، جتنی تم طاقت رکھتے ہو اس قرآن سے فائدہ اٹھاؤ۔ ہے ہم میں کوئی قرآن کو فائدہ اٹھانے والا، قرآن کو سمجھنے والا؟ قرآن کو ہم نے کیا ہے، ایک تبرکنی رات میں ختم کر دیے، ختم۔ ہم نے قرآن کو کچھ مشکلات میں آئے، یہاں تک کہ لڑائی جھگڑے ہوئے تو بھی قرآن۔ ایک ماہر الخادلی نے ایک بڑی اچھی نظم لکھی ہے، کبھی پڑھیے، قرآن کی فریاد خدا کے دربار میں کھڑے ہو کر قرآن کیا فریاد کرے گا۔ انہوں نے لکھا ہے نظم میں، یہ قرآن کہے گا، اے اللہ انہوں نے مجھے چوما، اونٹ کا دھواں دیا، بہترین غلافے اٹھا کے رکھ دیے، جھگڑا ہوئی تو قسم کھانے کو لائے، کوئی مر گیا تو پڑھنے کو لائے۔ یہ کیا قرآن یہی چاہتا ہے؟ قرآن نے کہا کہ دیکھو ہم عروج پر لے جاتے ہیں، اور اللہ کے رسول نے فرمایا یہی قرآن کے ذریعے سے ہمارا عروج بھی ہوتا ہے، یہی قرآن کے چھوڑنے کی وجہ سے اور قوموں کا زوال ہو رہا ہے۔ یہ سب سے پہلی ٹاپک یہ ہے، قرآن کیا ہے اس کو سمجھے۔ پھر دوسری چیز، ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے خاندانوں میں بگاڑ کیوں ہوا؟ بگاڑ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ آج ہر آدمی بگاڑ کی پریشانی میں، بچے اپنے بے قابو ہو گئے، بچے اپنے کنٹرول میں نہیں ہیں، گھروں میں برکتیں نہیں ہیں، گھر میں 4 افراد ہے تو 8 دن تک بات نہیں کرتے ہیں، باپ بیٹے سے بات نہیں کرتا ہے، بیٹا باپ سے بات نہیں کرتا ہے، ہر ایک کے دل میں لڑائی جھگڑے۔ برکتیں کہاں سے ہیں؟ اس کے ریزنز کیا ہیں؟ بگاڑ کے ریزنز کیا ہیں؟ میں نے قرآن کے کچھ پوائنٹس کو نوٹ کیا، پھر اس کے بعد راہ عمل بھی آپ کے سامنے پڑھوں۔ لمبی تقریر کرنے کا وقت نہیں ہے مجھے، ٹو دی پوائنٹ آپ کے سامنے بڑھوں کہ ہمارے گھروں کے، ہمارے نسلوں کے، ہمارے کلچر کے
بگاڑ کے ریزنز کیا؟ نمبر 1 اللہ کو بھول جانا. نوٹ کیجئے، اللہ کو بھول جانا. جب اللہ کو بھول جائیں گے، اللہ نے کہا بار بار، آپ نے تراویح میں سنا، سورہ حشر کے اندر سنا، سورہ مجادلہ میں سنا کہ دیکھو تم بھول گئے، ہم بھی بھول جائیں گے. آپ قرآن نے صاف کہا اللہ کو بھول جانا. اللہ کو کیسے بھولتے؟ کون نہیں بولتے؟ کیسا بولتے صاحب؟ اللہ کو ایک نماز نہیں پڑھتے، اللہ کو بھول، اللہ کو یاد کر رہے ہیں. اللہ کو بھولنا کیا؟ کوئی بھی آدمی اللہ کو بھولتا نہیں. یاد رکھیے آپ، اللہ کو یاد کا مقصد کیا ہے؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. قرآن کا اللہ تعالیٰ کہتا ہے. نمبر 1 اللہ کو بھول جانا. دوسرا اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا اور انہی نعمتوں کا ناشکراپن کرنا. پیسہ مل رہا، کھانا مل رہا، سب مل رہا، کہاں سے آ رہے میرے دوستو؟ خدا کا لاکھ 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 شکر ہے آج افطار کے موقع پر ہمیں اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. مکی دور کے اندر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام روزہ کھولنے کی نوبت آتی تھی، یہ کھجور ہوتا تھا، سب چوس لیتے تھے اور جو ہے روزہ کھول لیتے تھے. پانی نہیں ملتا تھا، ایک گلاس پانی ہوتا تھا، ایک گلاس پانی. ایک صحابی پیتے، دوسرے دیکھتے تھے مجھے ملتا کہ نہیں، تیسرے دیکھتے کہ میرے تک آتا کہ نہیں کی. جب ایک گھونٹ پانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیتے، حلق میں اترتا وہ گرما کی کیفیت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے، ذهب الظما وابتلت العروق وصبت الاجر، اور پیاس جاتی رہی، ہمارے گلے کی رگیں بھیگ رہی، گلے کی رگیں بھیگ رہی. خالی یہاں کتنے شربتیں ملتی ہیں، کتنے جوسز ملتے ہیں. یہ دوسرا ریزن ہے قوموں میں، گھروں میں بگاڑ کا، کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، دینے والے کو بھول جا رہے ہیں. اور اس کے بعد بگاڑ کا ایک اہم ریزن گھروں میں خواتین. میری ماں بہنوں، تھوڑی تلخ باتیں آپ کو کر رہا ہوں، میں برداشت کرنا پڑے گا. اپنی ذمہ داری کو محسوس نہیں کرنا. عورتوں کی کیا ذمہ داری ہے؟ کیا دین کا کام ان پہ نہیں ہے؟ کیا تاریخ اسلام کے واقعات آپ نے نہیں ہیں؟ کتنے واقعات تراویح میں سورہ احزاب میں، سورہ نور کے اندر، اس پس منظر میں کتنے واقعات آپ کو بتایا کہ دیکھو آپ کی وجہ سے اسلام ہے، آپ کی بیداری سے اسلام ہے، آپ کی تربیت سے نسلیں پیدا ہوتی ہیں، آپ کی تربیت سے قوموں کا عروج ہوتا ہے، آپ کی ذریعے سی لاپرواہی سے نسلوں کی تباہی ہوتی ہے. آپ اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں. آپ کا مقصد حیات کیا ہے؟ اللہ نے آپ کو جو مرتبہ دیا ہے، آپ کی دعا عرش الہی سے ٹکراتی ہے. ماں کی حیثیت سے، بیٹی کی حیثیت سے حقوق کو کہا گیا، بیوی کی حیثیت سے امین کہا. کتنے کتنے القاب آپ کو اللہ نے دیے ہیں. کیا یہ القاب اس واسطے ہے کہ رات دن ہم جو ہے وقت ضائع کرتے رہے؟ بچے کہاں جا رہے، کدھر جا رہے، کیا کر رہے، کوئی دلچسپی نہیں. قیامت کے دن پوچھو گی میرے دوستو. خواتین اپنے ذمہ داری کو محسوس نہیں کریں گے، گھروں کے اندر بگاڑ آئے گا. نوجوان طبقہ، ان کی بڑی ذمہ داری ہے، وہ یہ سمجھے دنیا میں قوموں کا جو عروج ہوتا ہے، جو ریولیشن ہوتا ہے، نوجوانوں سے ہوتا ہے. صحابہ کرام، جنگ بدر کو پڑھیے آپ، اس کے بعد جنگ احد کو پڑھیے. جنگ بدر تاریخ اسلام کی سب سے پہلی لڑائی ہے. جو صحابہ نے جنگ بدر میں پارٹیسپیٹ کیا، ان کی کیا عمریں تھی بتائیے آپ. دنیا میں بڑی بڑی تحریکیں اٹھی، دنیا کو موڑ دیا. حسن البنا کو پڑھیے آپ، محمد بن عبد الوہاب نجدی کو پڑھیے آپ، اسماعیل شہید کی تاریخ کو پڑھیے آپ. کیا کیا ریولیشن لائے. نوجوان لوگ تھے جن کی عمر 19 سے کم تھی. صحابہ کرام کی عمر جو ہے 19 سے کم اور 20-21 کی تھی. یہ امید آپ سے بھی ہے، لیکن آپ اپنی زندگی کو ان کاموں میں خرچ کر رہے ہیں. کہاں ضائع کر رہے ہیں آپ؟ کیا آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ جو ہے لوگوں کو بات بتائیں، اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، کم سے کم اپنے آپ کو بچائیں برائی سے. یہاں بھی قوموں میں بگاڑ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد اعمال میں ریاکاری، یہ ایک ریزن. خود پسندی،
اپنے آپ کو بڑے ترم خان سمجھ جانا، ہم بہت ہیں، ہمارے پاس اتنا ہے کوئی نہیں ہے، ہم بڑے حیدرآبادی ہیں صاحب، نواب کے خاندان کے، ہم 12 بجے سے پہلے اٹھتے نہیں، ہم یہاں سلطنتیں چلے گی نیچے سے سلطنتیں چلے گی، ہمارا اٹھنا نہیں بدلا، ہمارا طرز زندگی نہیں بدلا۔ یہ باتیں تلخ ہے لیکن حقیقت ہے، آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں میں۔ پھر اس کے بعد تکبر کرنا، دوسروں کو حقیر جاننا، آخرت میں جواب دہی کا تصور نہ ہونا، دنیا میں جو حالات ہو رہے ہیں اس سے نصیحت نہیں حاصل کرنا، یہ اہم ریزنز ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ایک دور آئے گا مسلمانوں میں، دشمن قومیں، آج کے ماحول میں 1400 سال پہلے کی حدیث، دشمن قومیں تم پر حملہ کریں گی جیسے دسترخوان کے کھانے پہ گرتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا اس وقت ہماری میجارٹی کم رہے گی؟ حضور نے فرمایا بڑی تعداد رہے گی۔ اور آج مسلمان کیا ہے، احساس کمتری میں بھی ہے، ہماری تعداد بہت کم ہے، نہیں ہے، یاد رکھیے احساس کمتری سے نکلی ہے، بہت بڑی تعداد ہے ہماری، بہت بڑی طاقت ہے ہم۔ اور دنیا میں جو بھی ریلیشن لایا ہے، قرآن کہتا ہے چھوٹی طاقت بڑی بڑی طاقتوں کو ختم کری، بشرطے کہ 10 آدمی اللہ والے ہو 200 کے اوپر بھاری ہو سکتے ہیں۔ قرآن کے الفاظ میں کتنی ہی تاریخ ہے تمہارے سامنے، چھوٹی تعداد بڑوں کو ریولیشن لائی۔ آج ہماری تعداد کم نہیں ہے، ہندوستان کی بھی بات کہہ رہا ہوں میں اور دوسرے ملکوں کی بھی کہہ رہا ہوں، 50-60 ہمارے پاس ایسے دولت والے ممالک ہیں، ہمارے پاس تعداد میں کم نہیں ہیں ہم۔ کیا چیز کی کمی ہے؟ کیا چیز کی کمی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت بڑی تعداد ہے تمہاری، لیکن تم وہن کے شکار ہو جاؤ گے، تباہی کے ریزن قوموں کے گھروں کے۔ ما هو الوہن یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول وہن کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اتنی ہو جائے اپنی موت کو بھی یاد نہیں کر رہے، حالانکہ موت روزانہ 70 مرتبہ آ کے جاری، 70 مرتبہ آ کے جاری۔ آپ بار بار بولیں تو یہ کیا ڈرا رہے بولیں گے آپ، آ کے جاری، آ کے دیکھ کے جاری۔ ایک حدیث ایک اس میں آتا ہے موت تھوڑے میسنجرز کو بھیجتی، کہتے آنے سے پہلے، شوگر ہے، ہارٹ اٹیک ہے، ٹھوکر ہے، بیماری ہے، یہ موت کے میسنجرز ہیں یہ، اور وہ میسنجر کو بھیج کے کہتی ہے ہوشیار ہو جاؤ میں پیچھے آ رہا ہوں۔ کتنے بھی میسنجرز آؤ ہمیں کوئی پرواہ نہیں، 2 گولیاں بڑھا لیں گے لیکن 2 رکعت نہیں پڑیں گے ہم، 10 گولیاں بڑھا لیں گے 2 رکعت نمازیں پڑیں گی۔ یہ پیغام میں دے رہا ہوں۔ یہ تقریباً 13 وجوہات ہے جو سوسائٹی، گھروں اور وجوہات کے اندر بربادی آتی ہے۔ اب اس کے بعد قرآن لاہ عمل پیش کرتا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ اگر تم چاہتے ہو تمہارے گھروں کے اندر تبدیلی آئے، تم چاہتے ہو تمہاری نسلیں بیدار ہو، تم چاہتے ہو تمہاری محبت سے پالنے پولنے والے بچے تمہارے وفادار بنے، اللہ کے یاد کرنے والے بنے، کون نہیں چاہتا؟ میری ماں بہنوں، یہ شب قدر میں یہ پیغام لے کے اٹھے آپ، اللہ کی ذات سے امید رکھیں، مایوس نہ ہو، ہمارے دن یقیناً پلٹیں گے جبکہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان لیں گے۔ کیا ہے باتیں؟ میں نے 15 باتیں نوٹ کی ہیں، خالی پڑھ دیتا ہوں، تفصیل نہیں کرتا۔ نمبر 1، جو چیز سیکھنا ہے مجھے اور آپ کو رمضان کے اس میں، تراویح کے اس میں، افطار اور سحری کے وقت میں 5 وقت کی نماز، تراویح 20 رکعت، کیا سیکھا ہم نے؟ ایک ہی چیز سیکھا، وقت کی پابندی۔ وقت پر ہوا نا، کبھی لیٹ روزہ کھولے، کبھی لیٹ سحری کرے، بلکہ حکم تو یہ ہے کہ اگر میری امت جو ہے خرابی میں جائے گی، بھلائی پہ رہے گی، وقت پر اگر وہ روزہ کھولتی ہے، 1 منٹ ادھر ادھر نہیں، نمازیں ہوئی، الحمدللہ ہوئی، قرآن بھی سنا ہم نے، آ کے بیٹھ کے سنے ہم نے،
اور جو قوم کے اندر وقت کی پابندی نہیں ہے، جن بچوں کے اندر، جن گھروں کے اندر وقت کی پابندی نہیں ہے، وہ قوم کبھی ترقی نہیں کرتی۔ یوسف القرضاوی نے ابھی حال میں انتقال ہوا، مصر کے بہت بڑے عالم تھے، عرب کے بہت بڑے عالم تھے، بہت ساری کتابیں انہوں نے لکھی، بہت اخوان کے بہت بڑے تھے، ان کو قتل کے بھی منصوبے کنٹری میں بیکاٹ بھی کیا گیا، انہوں نے کئی کتابیں لکھی۔ اس میں ایک بڑی اہم کتاب لکھی انہوں نے، وقت کی اہمیت قرآن کی روشنی میں کیا ہے۔ آپ اس نے بتایا دیکھو پوری تمہاری عبادتیں ایک وقت سکھاتا ہے، جو وقت کا کام نہیں کرتا ہے اسے وقت قدر نہیں کرتا ہے۔ ایک وقت کیا ہے؟ آپ دھوپ میں کھڑے ہیں، برف لے کے کھڑے ہیں، آپ بڑے خوش ہیں، آرام سے ہیں، کیا بھی رہوں گا کیا بھی نہیں ہوگا، وقت تو چلے جائے گا، دھوپ سے برف گر جائے گی، آپ وہاں کے وہی رہیں گے، برف کی طرح وقت چلے جائے گا، جو فائدہ اٹھا لیا۔ یہ نمبر 1 چیز ہے۔ دوسری چیز، نمازوں کی پابندیاں کریے، گھروں میں اپنے بچوں کو نماز کی پابندیاں کرائیے۔ وہ گھر جس کے اندر نماز نہ ہو، قرآن نہ ہو، وہ قبرستان کے برابر۔ سخت لفظ نہیں ہے، میرے لفظ نہیں ہے یہ میرے دوستوں۔ جس گھر میں قرآن نہ پڑھا جائے، جس گھر میں نماز نہ پڑھا جائے، آپ اپنے بچوں کو لاڑ سے کیا کیا نہیں دلاتے ہیں، ان کو کھانے کے لیے دلاتے ہیں، کپڑے دلاتے ہیں، ان کی خواہش کے لیے پکنک بناتے ہیں، باہر جا کے پھراتے ہیں، کیا آپ نمازوں کی تاکید کریں کبھی؟ یہ پوچھو گی قیامت کے دن آپ سے۔ نمازوں کی پابندی ہونا چاہیے، قرآن سے تعلق پیدا کریں میرے دوستو۔ تیسری چیز، اپنے گھروں میں ایک نظم بنائیں، مہینے میں ایک بار قرآن کی 2 آیتیں مطالعہ کریے۔ آپ مہینے میں ایک بار بول رہا ہوں میں، مہینے میں ایک بار 3 سینٹنس آپ قرآن کے سب مل کر بیٹھیے، پڑھیے، ترجمہ کیجئے۔ کیا آپ کے پاس وقت نہیں ہے؟ وقت نہیں ہے آپ کے پاس؟ ہر سیٹرڈے پھرنے کو وقت ہے، ہر سنڈے پھرنے کو وقت ہے۔ مہینے میں ایک بار کہہ رہا ہوں میں، 3 آیتیں قرآن کے بیٹھ کے ترجمہ پڑھیے، یا ایسے محفلیں بنائیے، پیسہ خرچ کیجئے۔ کوئی بات نہیں ہے، جب تک یہ نہیں کریں گے کوئی ریلیشن نہیں آنے والا ہے، کوئی ریلیشن نہیں آنے والا ہے۔ مطالعہ قرآن، اصحاب صفہ کے بعد جا رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے لاغر کھڑ کے گر جاتے تھے، بھوکے تھے، اور پہلی یونیورسٹی ہے وہ دنیا کی جہاں سے طالب علم پیدا ہوئے، بہت تکلیف میں رہتے تھے، قرآن سیکھتے تھے، حضور سے سیکھتے تھے، دن بھر محنت مزدوری کر لیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے، اصحاب صفہ کے پاس، دیکھے کہ بڑے پریشان حال ہے، بھوکے ہیں، 3 دن تک بھوکنے ہیں۔ ان کو کہا، اے اصحاب صفہ، میں تم کو خوشخبری دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول بتائیے کیا ہے؟ تم کو بطحا کے 3 سرخ اونٹ دیے جائیں گے۔ بطحا ایک علاقہ تھا اس زمانے میں، وہاں لال اونٹ ہوتے تھے، اگر کسی کے پاس 1 اونٹ بھی ہوتا تھا اس زمانے کا بلینر ہوتا تھا۔ 3 بطحا کے اونٹ تمہیں دیے جائیں گے۔ اصحاب صفہ میں مسکراہٹ آ گئی، اور حضور نے کہا اس کے بدلے کچھ دے رہا بھی نہیں ہے تم کو۔ اے اللہ کے رسول، کون نہیں چاہے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، روزانہ قرآن کی 3 آیتیں پڑھا کرو، وہ بطحا کے سرخ اونٹوں سے بڑھ کر تمہارے پاس دولت آئے گی۔ کیا دولت آئے گی؟ تمہارے گھروں میں احترام کریں گے بچے تمہارا۔ آج بچہ پرواہ نہیں کرتا ہے، کیوں؟ آپ نے سکھایا نہیں ہے، آپ کا مرتبہ بتایا نہیں ہے۔ آپ کا مرتبہ کیا ہے؟ آپ کے ساتھ گستاخی کرنے کی سزا کیا ہے؟ اللہ کے پاس کیا سزا؟ آپ بتایا کبھی؟ بیٹھ کے بتایا ابھی کبھی؟ اسکول کا ہوم ورک گیٹ میں ہے تو کیا ہے کیا ہے کیا ہے، پڑھا نہیں بٹھاتے، کتنا بڑا ہوم ورک ہے، یہ ہے وہ ہے سب ہے۔ لیکن کبھی آپ نے نماز کے تعلق سے جائزہ لیا؟ کبھی آپ نے ان کو پوچھا؟ حدیث سے حوالے سے کہہ رہا ہوں، ہر ذمہ دار کو قیامت کے دن اس کی ذمہ داری کی طرف سے پوچھا جائے گا۔ اگر پوچھیں گے تو ہم بچ نہیں پائیں گے۔ قرآن سے تعلق پیدا کریں، تقوی اختیار کریں، گھروں میں دینی ماحول کو پیدا کریں، چھوٹی چھوٹی سنتیں، سلام، کلام، آداب، بچوں نوجوانوں میں دینی استقامت کو بیدار کریں، خاندان اور رشتہ داروں کے تعلقات کو قائم رکھیں۔ آپ 1000 نیکیاں کرو، خاندانی رشتہ دار نہیں ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، لا يدخل الجنت قاطع الرحم،
جنت میں انہیں داخل نہیں ہوگا جو رشتہ داروں کو کاٹ لے کے بیٹھا. ہم ان سے نہیں بات کریں گے, ہم ان سے نہیں بات کریں گے, ہم ان سے بغض, ان سے بغض, حسد, جلن, یہ نکالیے, یہ راتوں میں نکالیے, رمضان میں نکالیے. اگر ہم نے رمضان میں اگر کوئی چیز حاصل کی ہے تو دلوں سے بغض نکالیے. ایک آخری بات کہہ کے ختم کرتا ہوں, وقت ذرا بڑھ جا رہا. جنت کیسے جائے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مسجد میں بیٹھے تھے, حضور نے صحابہ سے کہا اب جو صاحب جنت میں آ رہے ہیں, اب جو صاحب جو مسجد میں آ رہے ہیں وہ جنتی ہیں. صحابہ میں حیرت ہوئی, بھائی حضور کی زبان سے جنتی ہونے کی خوشخبری دی. ایک صحابی آتے ہیں, وضو کرے ہیں, پانی ٹپکتا ہے, بائیں ہاتھ میں چپل رکھے ہوئے ہیں, پھر اٹھائے ہوئے ہیں, ایک کونے میں رکھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. پھر دوسرے دن اللہ کے رسول کہتے ہیں اب جو صاحب جنت مسجد میں آنے والے ہیں وہ جنتی ہیں. دوسری مرتبہ خوشخبری. پھر وہی صحابی آتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. پھر تیسرے دن حضور کہتے ہیں اب جو صاحب آنے والے ہیں مسجد میں جنتی ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ صحابی کا نام حضرت سعد تھا, انصاری صحابی تھے. 3 دن حضور نے خوشخبری دی. کیا عمل کرتے ہوں گے بولیے آپ؟ پوری رات قرآن پڑھتے تھے, نماز پڑھتے تھے, روزہ رکھتے تھے, حج کرتے تھے. کیا ہے آخر؟ سوچیے آپ, جنتی ہونے کی خوشخبری دیے. حضرت عبدالرحمن نے عوف عشرہ مبشرہ میں سے, 4-5 نمبر پر ایمان لانے والے صحابیوں میں سے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ حضور نے 3 دن جنتی ہونے کی خوشخبری دی ہے, تو آخر نہ کرتے کیا ہیں؟ آخر ان کے پیچھے گئے, جا کے بولے میں آپ کے پاس مہمان کے طریقے سے رہنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے رہو. 3 دن ان کے گھر میں مہمان کے طور پہ رہے. رات دن دیکھتے رہے کیا کر رہے آخر. دیکھتے تھے کہ رات میں جب ادھر سے ادھر کروٹ بدلتے تو سبحان اللہ بولتے, الحمدللہ کہتے, دوسروں کا بھی عمل رہا ہے, حضور کا بھی عمل رہا ہے, کوئی اور بات نہیں تھی. 3 دن گزر گئے. 3 دن گزرنے کے بعد پوچھے بھائی میں اصل میں کیوں آیا ہوں معلوم؟ اللہ کے رسول نے آپ کو 3 دن جنتی ہونے کی خوشخبری دی. آخر کیا عمل تھا بھائی آپ کا؟ حضور کی زبان سے 3 دن جنتی ہونے کی خوشخبری دی. حضرت سعد نے کہا بھائی کچھ نہیں, ایک بات ہے, شاید اسی وجہ سے مجھے جنتی ہونے کی خوشخبری دی ہے حضور. وہ یہ ہے جب بھی میں رات میں بستر پر جاتا ہوں کسی کے بھی تعلق سے میرے دل میں حسد بغض نہیں ہوتا. کسی کے بھی تعلق سے میرے دل میں حسد بغض نہیں ہوتا ہے. واللہ یہی عمل ہے تم کو جنتی ہونے کی بشارت دی ہے. سوچئے آپ کیا عمل ہے ہمارا, کیا ہمارے کردار ہیں, کیا ہمارے اخلاق ہے, کیا بنانا چاہتا ہے اسلام, کیا بنانا چاہتا ہے قرآن, کیا بنانا چاہتا ہے روزہ, کیا بنانا چاہتا ہے اعتکاف. یہ تمام چیزیں لیس ہیں تو ہماری عبادتیں کوئی قابل قبول نہیں ہوں گی. لیکن اللہ سے امید ہے, اللہ سے دعا کرے اے اللہ ہم سے کوتاہیاں ہوئے ہیں, ان غلطیوں کو معاف کرتے ہوئے ہمیں شب قدر نصیب فرماؤ. ان غلطیوں کو معاف کرتے ہوئے ہمارے روزوں کو قبول فرماؤ. ان غلطیوں کو معاف کرتے ہوئے ہمارے قرآن کو سننے کو قبول فرماؤ, ہمارے قرآن کی تلاوت کو قبول فرماؤ. اے اللہ تو ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ یہاں سے اٹھنے سے پہلے ہم ہمارے غلطیوں کا اعتراف کرتے ہیں. اے اللہ تو معاف کر دے, تو غفور و رحیم ہے, اور جو اس رات میں معافی مانگنے کی درخواست کو معاف قبول کر لیتا ہے, آج ہم سب کو تو معاف فرما دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله وعليه وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا.
اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم تقبل منا الصيام وقيام رمضان وتلاوة القرآن. اللهم نبّر قلوبنا بالقرآن العظيم واهدنا بالقرآن العظيم ورفعنا بالقرآن العظيم. اللهم نبّر قلوبنا بالقرآن العظيم وزين أخلاقنا بالقرآن العظيم. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا ورضينا ورضعنا. اللهم لا تسلط علينا من لم يرحمنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من عبادنا الراشدين المهتدين غیر خزایا ولا مفتونین. اے پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ سارے گناہوں کو تو معاف فرما. اے رحم کرنے والے ہم سب پہ رحم فرما دے. اے اللہ کرم کرنے والے ہم سب پہ کرم فرما دے. اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما لے، ہماری تراویح کو قبول فرما، ہمارے تلاوت قرآن اور سماعت قرآن کو قبول فرما. اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف فرما دے. ہمارے شب قدر کی باتوں کو قبول فرما. اے اللہ قیام اللیل کی باتوں کو تو قبول فرما. اے پروردگار یہ رمضان رخصت ہو رہا ہے، پلک جھپکنے کی طرح آیا اور چلے گیا. ہے پروردگار ہم کما حق ہو اس رمضان کی قدر نہیں کی. اے اللہ پھر بھی تیری ذات سے امید ہے جو بھی ہم نے عبادتیں کی ہیں اسے قبول فرما لے، جو بھی ہم نے روزے رکھے ہیں قبول فرما لے. اے اللہ جو بھی ہم نے نمازیں پڑھی ہیں اس کو قبول فرما لے. اے اللہ ہم کو ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ فرما، ہر قسم کی بلاؤں سے محفوظ فرما، زمین و آسمان کی آفتوں سے محفوظ فرما. اے اللہ تو ہم پہ رحم کا معاملہ فرما. اے اللہ تو ہم پہ کرم کا معاملہ فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو تو معاف فرما دے. اے اللہ ہم روزہ رکھ کر دعا کر رہے ہیں، ہماری دعا کو قبول فرما. اے اللہ آج ہم نے قرآن سماعت کر کے قبول کر لے. اے اللہ ہمارے قرآن کے پڑھنے کو قبول فرما. اے اللہ قرآن کے ذریعے سے ہمیں ہدایت نصیب فرما. اے اللہ قرآن کے ذریعے سے ہمارے دلوں کو منور فرما. اے اللہ ہمارے اخلاق کو مزین فرما. اے اللہ ہمارے بچوں کو نیک ہدایت نصیب فرما. اے اللہ ان کو دین کا پابند بنا. اے اللہ روزے کی حالت میں ہم سے غلطیاں ہوئے تو معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے زبانوں کو جھوٹ سے محفوظ فرما، ہمارے عمل کو ریاکاری سے محفوظ فرما، ہماری آنکھ کو ملامت کرنے سے محفوظ فرما. اے اللہ تو ہم کو معاف فرما دے. یہاں سے اٹھنے سے پہلے ہماری مغفرت کا اعلان فرما. اے اللہ ہمارے بچوں کو ترقیاں نصیب فرما. اے اللہ ان کے کاروبار میں ترقیاں نصیب فرما، ہمارے کاروبار میں ترقیاں نصیب فرما. اے اللہ جو کچھ نعمتیں دیا ہے اس مزید اضافہ فرما. کسی نعمت سے ہمیں محروم نہ فرما، کسی نعمت سے ہمیں محروم نہ فرما. اے اللہ جب تک زندہ رکھے ہمیں با اثر رکھ، بے اثر نہ بنا. اے اللہ ہم راضی ہیں تو راضی ہو جا. اے اللہ تو ہم سے خوش ہو جا. اے اللہ تو ناراض ہے تو معاف فرما دے. اے اللہ تیرے عذاب
عذاب سے ہمیں ڈر لگتا ہے۔ اے اللہ ہمیں جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما۔ اے اللہ جب تک ہم زندہ ہیں اسلام پہ زندہ رکھ۔ اے اللہ ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کی حالت میں ہمارا خاتمہ فرما۔ اے اللہ ہمارے رشتہ داروں میں محبتوں کا نزول فرما، ہمارے گھروں میں برکتوں کا نزول فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں کے قدرتوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہمیں محبت سے رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے بہت سے بچے امتحانات لکھے ہیں، ان کو کامیابی نصیب فرما۔ اے اللہ ان کے مستقبل کے اچھے فیصلے فرما۔ اے ہمارے اللہ لڑکے اور لڑکیوں کے مقدر کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو ہدایت یافتہ لوگوں میں شمار فرما۔ اے اللہ ان کے دین کے کام کے لیے چن لے۔ اے اللہ بری صحبتوں سے بچا، برے دوستوں سے بچا، برے اوقات سے بچا۔ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، ہم کو معاف فرما دے۔ اے اللہ یقیناً ہم تیرے پاس آنے والے، اے اللہ ایک نہ ایک دن ہم تیرے پاس ضرور آئیں گے۔ اے اللہ جنت حق ہے، دوزخ حق ہے۔ اے اللہ ہمارا آنا یقینی ہے تیرے پاس۔ اے اللہ تیرے پاس آئے تو وہاں رسوا نہ فرما، ہمیں ذلیل نہ فرما۔ اے اللہ ہمارے اعمال سیدھے ہاتھ پہ نصیب فرما۔ اے اللہ قیامت کی سختیوں سے بچا، موت کی سختیوں سے بچا، موت کے وقت کی تکلیفوں سے بچا۔ اے اللہ تو ہم پہ رحم کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت عاجلہ و کلیہ نصیب فرما۔ جنہوں نے بھی درخواست کی ہے دعا کی، اللہ ان کو صحت نصیب فرما، ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ فرما۔ ہمارے رشتہ دار دوست احباب جو انتقال کر چکے ہیں، اے پروردگار ان کی مغفرت فرما، ان کو جنت داخلہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو ہمارا مطیع فرما، ماں باپ کی ہدایت کرنے والا بنا۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو نیک ہدایت نصیب فرما۔ اے اللہ یہ اسلام کا سرمایہ ہے، ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ان کو دین کا داعی بنا۔ اے پروردگار دنیا میں مسلمانوں کے تعلق سے بہت سی سازشیں ہو رہے ہیں، اے پروردگار تیرا نام لیوا ذلیل نہیں ہو سکتا۔ اے پروردگار تجھ پر ایمان لانے والا رسوا نہیں ہو سکتا، تیرا دشمن باعزت نہیں ہو سکتا۔ اے اللہ تو ہمیں ہدایت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ تو ہدایت دے تو ہمیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ اے اللہ ہمیشہ ہدایت پہ نصیب فرما۔ اے اللہ تو نعمتیں اگر دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ اے پروردگار تو روک دے تو کوئی دے بھی نہیں سکتا۔ اے اللہ ہر قسم کی نعمتوں سے نواز دے۔ اے اللہ ہمارے رشتہ دار جو بیرون ملک ہے، ہمارے بچے ہیں، رشتہ دار ہیں، اے اللہ ان کے جان و مالوں کی حفاظت فرما، ان کے کمائیوں میں ترقیاں نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے لڑکیوں کو ان کی حیا کو باقی رکھ۔ اے اللہ وہ دنیا میں جا رہے ہیں، اے اللہ تو ان کی حفاظت فرما، تو ان کی عزتوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پرفتن دور سے گزر رہے ہیں، اے اللہ تیری ہی ذات ہے، تو ہی ہمیں حفاظت کر سکتا ہے، تو ہی ہمیں بچا سکتا ہے، تو ہی ہمیں نگرانی کر سکتا ہے۔ اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما لے، اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، تو معاف کرنے والا ہے، معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ ہم تیرے محتاج ہیں، کبھی کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ آخری عمر میں ہمیں رزق کی نعمتوں سے محروم نہ فرما، کسی بھی نعمتوں سے محروم نہ فرما۔ اے اللہ تیرے پاس آئے تو تیرا دیدار نصیب فرما دے۔ اے اللہ تیرا دیدار نصیب فرما دے۔ اے اللہ تیرا دیدار نصیب ہو تو میرے آنکھ میں وہ کیفیت نصیب فرما کہ ہماری آنکھ پلک نہ مار سکے۔ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، رحم فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا يوم يقوم الحساب۔ صل وسلم على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين۔